نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے شکر کے بارے میں پڑھا تھا، صبر کے بارے میں پڑھا تھا اور نماز کے بارے میں پڑھا تھا۔ شکر کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا بہت سخت عذاب جو ہے وہ تمہارے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اور جب کوئی مشکل اور پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ضرور خوف سے فاقے میں مبتلا کر کے جان و مال کے خطرے سے اور پھلوں کی کمی سے ہماری آزمائش کریں گے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ہماری آج کی آیت نمبر 156 سے لے کر آیت نمبر 160 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب انہیں کوئی مصیبت آئے تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں ہم خود بھی اللہ ہی کے ملک ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ جو یہ کلمات صرف زبان سے ہی ادا نہیں کرتے بلکہ دل سے بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہیں، لہٰذا ہماری جو چیز بھی اللہ کی راہ میں قربان ہوئی ہے وہ اپنے ٹھیک ٹھاک ٹھکانے پر پہنچ گئی ہے، اور کسی قسم کی بے قراری یا اضطراب کا اظہار نہیں کرتے، نہ ہی زبان سے کوئی ناشکری کا کلمہ نکالتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ فوت ہو گیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا جو اس نے لے لیا وہ اللہ ہی کا تھا، اور جو دے رکھا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ صبر کرو اور اس سے ثواب کی امید رکھو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور ہمارے لیے بھی اس میں یہی سبق ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ آیت نمبر 157۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، ایسے ہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمتیں برستی ہیں، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ کیسے لوگ؟ پچھلی ہی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کی ہے بات، وہ یہی ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں اور رحمتیں ہوتی ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ آیت نمبر 158۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص کعبے کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص برضا رغبت نیکی کا کوئی کام کرے تو بلا شبہ اللہ بڑا قدردان ہے اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے نزدیک دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان 7 بار دوڑنا مناسک حج میں شامل کر دیا گیا۔ اس آیت کے ذریعے
جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھلائے تھے۔ بعد میں جب مشرکانہ جاہلیت پھیل گئی تو مشرکوں نے صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ کے بت رکھ دیے، یہ ان کے بتوں کے نام ہیں، اور ان کے گرد طواف ہونے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ آیا صفا اور مروہ کے درمیان سعی حج کے اصلی مناسک میں سے ہے یا یہ محض مشرکانہ دور کی ایجاد ہے؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کی اس غلط فہمی کو اور شک کو دور کر کے صحیح بات کی طرف رہنمائی فرما دی۔ آیت نمبر 159 ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ وَيَلْعَنَهُمُ اللَّاعِنُونَ۔ جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایت کی باتیں چھپاتے ہیں جبکہ ہم انہیں اپنی کتاب میں سب لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے واضح احکام اور ہدایات کو چھپایا جائے تو نتیجتاً عام گمراہی اور فساد پیدا ہوگا۔ ظاہر ہے یہ لوگ بدترین قسم کے مجرم ہوں گے جو اپنے گناہ کے بار کے علاوہ بے شمار گناہ گاروں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہیں، لہٰذا ان پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتے ہیں، فرشتے بھی، انسان بھی، بری اور بحری مخلوق بھی، حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی، اس لیے کہ یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور عذاب الہی کی صورت میں انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق بھی متاثر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہود کے علماء کی بات لے لیتے ہیں، ہم نے پچھلی آیات میں بھی جن کا ذکر کیا ہے۔ وہ تورات کے علم کو بس اپنے ہی حلقے میں محدود رکھے ہوئے تھے اور تورات میں بہت سے مقامات پہ تحریف بھی کر دیتے تھے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 بار پکارا، پھر فرمایا، معاذ، جو شخص سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ اسے آگ پر حرام کر دے گا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں لوگوں کو یہ بات بتلا دوں کہ وہ خوش ہو جائے؟ فرمایا، پھر وہ توکل کر بیٹھیں گے، لہٰذا ایسی بشارت نہ دو۔ پھر معاذ نے موت کے وقت گناہ گار ہونے کے ڈر سے لوگوں کو یہ بات بتا دی، یعنی جب ان کی موت کا وقت پاس آیا پھر انہوں نے یہ بات بتا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے توکل پر اور صرف اس بات پر ہی نہیں رہنا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ زبان سے کہہ دینے سے جو ہے وہ ایمان کی وہ حیثیت نہیں رہتی جب تک آپ دل سے اس بات کو تسلیم نہ کر لیں، لہٰذا اپنے اعمال کی درستگی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 160 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ البتہ جن لوگوں نے اس کام سے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور جو بات چھپائی تھی اس کی وضاحت کر دی، تو میں ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں ہر ایک کی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ کتنی خوبصورت آیت ہے یہ۔ ویسے تو قرآن پاک کی ساری آیات ہی خوبصورت ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو طرز بیان ہے اس کی خوبصورتی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ صرف توبہ کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو بگاڑ پیدا کیا گیا ہے اس کی درستگی بھی۔ یعنی اگر قرآن پاک کی مثال لے لیتے ہیں، اگر قرآن پاک کا تو ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے، لیکن احکامات کو اپنی طرف سے مشکل بنا کر اور انہیں حق اور باطل کی آمیزش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب آپ توبہ کرنا چاہ رہے ہیں
توبہ کرنے کے لیے صرف توبہ کرنا ضروری نہیں ہے، جو بگاڑ پیدا کیا ہے اسے درست کرنا ہے، جو بات چھپائی ہے اسے لوگوں پر ظاہر کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کرے، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔